تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63400813۔ فمن يعمل مثقال ذرة إنكم كما تنامون صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ساری کائنات کی ایک اجل مسمى ہے، ایک متعین مدت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک ہمارے لیے بھی وقت مقرر ہے، لَقَعَادُ يَوْم، طے ہو چکا ہے، اس کا سال، اس کا مہینہ، اس کا ہفتہ، اس کا دن، اس کا گھنٹہ، اس کی گھڑی اور اس کا وہ آخری پل جب یہ شمع اللہ تعالی زندگی کی بجھا دے گا۔ ایک دن تمہارا طے ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، پیچھے نہیں ہو سکتا، ولا تستقدمون، آگے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کائنات کی ایک اجل مسمى ہے، اس کا بھی ایک دن ہے، ان یوم الفصل، وہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کا۔ یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں مذاقاً، ایان مرساہا، کب آئے گی وہ قیامت جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ فیما انت من ذکراہا، اے میرے رسول آپ کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ بس ڈراتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ دن سامنے آ جائے گا پھر سب کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پھر سب کہیں گے ہائے وہ دنیا دھوکہ تھی، ہم تو اس میں ایک پورا دن بھی نہ گزار پائے، ایک صبح گزری یا ایک شام گزری۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، میرے بندو ذرا حساب کر کے بتاؤ فیصل آباد میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ گلستان کالونی میں کتنا عرصہ رہ کے آئے تھے؟ تو اب اختلاف ہوگا۔ قالوا یوما، ایک جماعت پکارے گی ایک دن، 80 سال کے بڑھاپے میں موت آئی، صرف ہم نہیں اور ہم سے پہلے جو 800 سال میں زندہ رہتے تھے، ان سب کا ایک جواب ہے یومن، یا اللہ ایک دن۔ دوسرے بولیں گے نہیں 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 نہیں، بعد یومن، یا اللہ ایک دن بھی نہیں گزرا، کچھ دن کا کچھ حصہ گزرا، باقی تو ہم اٹھ کے آ گئے۔ پھر جب ان میں آپس میں حساب کتاب میں اختلاف ہو گیا تو پھر کہیں گے فاسأل العادین، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، کوئی جو حساب اچھی طرح جانتا ہو اس سے پوچھ لو کہ ہم کتنا رہ کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے بڑا حساب دان کون ہوگا؟ کفا بنا حاسبین، ہم سے بہتر حساب لینے والا کون ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم بہت تھوڑا زمانہ گزار کے آئے۔ افحسبتم، کیا خیال تھا تمہارا؟ انما خلقناکم عبثا، اے میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا کہ کھا پی کے آ جاؤ، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا تھا۔ فتعالى اللہ الملک الحق، وہ بلند و بالا ذات ہے، برتر ذات ہے، عظیم ذات ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو بیکار بنا دے، بے مقصد بنا دے، بے فائدہ بنا دے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ ایک اکیلا تنہا احد و صمد ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، رب العرش ہے، عرش عظیم کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تم نے سوچا یہ تھا کہ بھئی موت کے بعد ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا؟
کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. من یحیی العظام وہی رمیم، یہ مر گئے، مردہ قبروں میں چلے گئے، کون انہیں زندہ کرے گا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے؟ بلا یقیناً قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں بلکہ یہ آپ نے دیکھا نا ایک پورا، یہ اتنا حصہ، اس کو بنان کہتے ہیں، بنان عربی میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو تیرے پوروے بھی زندہ کر دوں گا، تیرے بڑی بڑی ہڈیاں تو بڑی بات ہے، یہ تیرے انگلی کا ایک پورا، یہ بھی وہی تجھے واپس کروں گا جو تو ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تھا. کسی اور کا گوشت نہیں چڑھاؤں گا، پلاسٹک سرجری نہیں کروں گا، جو گوشت لے کے تو پروان چڑھا اسی گوشت کو غیب سے اکٹھا کر کے تیرے وجود پہ لگا دوں گا اور پھر تجھے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ پڑے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو گئے ایک پکار پر. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب کے سب ایک میدان میں جمع کر دیے جاؤ گے. یوم نسیر الجبال، یہ وہ دن ہوگا جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. فتر الارض بارزہ، تم دیکھو گے زمین ننگی ہو گئی، کھل گئی. فلم نغادر منہم احدا، اور تم دیکھو گے کہ ایک بھی پیچھے نہ بچا. وعرضوا علی ربک صفا، اور صفیں بن کے تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. لقد جئتمونا، آج وہ دن دیکھ لیا تم نے، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح میں نے آج تمہیں کھڑا کر دیا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی حساب کتاب، جانچ پڑتال، پوچھ پڑتال کوئی نہیں ہے. تو یہ دیکھو اب یہ دن آ گیا ہے، تمہارے سامنے یہ دن موجود ہے اور تم اس دن کے اندر کھڑے ہوئے ہو. کوئی بھاگ گیا؟ لقد احصاہم، گھیرے میں ہیں، یوں گھیرے میں ہیں. ایسا طاقتور گھیرا ہے اس سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی توڑ کے طاقت سے نکل سکتا ہے، اور نہ کوئی اتنی لمبی تعداد، اتنی لمبی چوڑی تعداد میں گنتی کے ہیر پھیر سے کوئی چھپ سکتا ہے. لقد احصاہم، گھیرا ڈالا ہوا ہے. وعدہم عدا، اور ایک ایک کو گنا ہوا ہے. ہم تو انسان ہیں، اللہ چیونٹیوں کو بھی گن کے کھڑا کر دے گا. چیونٹیاں، پتنگے، پروانے، مچھر ایک دن میں کھرب ہا کھرب پیدا ہوتے ہیں اور کھرب ہا کھرب مر جاتے ہیں. جس دن پہلا مچھر بنا اس سے لے کر قیامت تک کا جو آخری مچھر ہے، جتنے مرے جتنے آئے اللہ سب کو ایک حکم سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. ان کو نہیں کھڑا کر سکتا، مجھے نہیں کھڑا کر سکتا. قل یحییھا الذی ینشأھا اول مرہ، آپ انہیں کہیں سے وہ کھڑا کرے گا جس نے ہر چیز کو پہلے وجود دیا، جو موت سے پاک ہے اور سب کو موت دیتا ہے، جو زوال سے پاک ہے اور سب کو زوال کے گہرائیوں اور گھاٹیوں میں اور کھائیوں میں پھینکتا ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جس کو فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو بھی ہے من علیہا، عجیب بات، من علیہا، جو بھی ہے. کل، یہ جو کل ہے نا، کل، اس نے ایسے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا. یہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر بتا رہا ہے کل من علیہا. تو لفظ کل نے تمام کائنات کو گھیرے میں لیا. پھر کل نفس، کل نفس، اس نے ایک ایک فرد کو پکڑ لیا. پہلے مجموعی کائنات کو پکڑا موت میں تو کل من علیہا فان. پھر ایک ایک فرد کو، یہ جو بیٹھے ہوئے نظر ہے، ایک ایک فرد، تو اس کے لیے کل نفس، کیونکہ ممکن ہے کل من علیہا شاید کوئی ادھر ادھر ہو ہی جائے. کل من علیہا تو ہر کلی سے جزی نکلتی ہے، تو شاید کوئی نکل جائے، کوئی بچ جائے. تو ایک اور آیت لائے، کل نفس ذائقۃ الموت،
تم میں سے ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔ اقرأ کتابک، ہر ایک کے سامنے اس کی کتاب ہوگی، اس کا صحیفہ ہوگا، اس کا پیپر ہوگا۔ وہی ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ وہ ذات ہے جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب کے لیے موت لکھی ہے اور وہ نہیں مر سکتا۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ ذات ہے جو سب کو نیند کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سب کو سلا دیتا ہے اور خود نیند سے پاک ہے، خود اونگ سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اگر اللہ تعالی، نعوذ باللہ، حاشا وکلا، اگر اللہ تعالی ایک پل کے کروڑویں حصے میں ذرا سا اونگ جائے، ذرا سا غافل ہو جائے تو ساری کائنات ایک دھماکے کے ساتھ ٹکرا جائے، ساری کائنات۔ لیکن وہ ایسا رب ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ عرش سے نظام کو چلاتا ہے اور زمین تک اسے پہنچاتا ہے۔ اور آج نہیں، ابتدا کو سوچیں، وہ ابتدا جس کا کوئی پہل کوئی نہیں۔ پیچھے پیچھے دماغ کو لوٹائیں، پیچھے 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 پیچھے، وہاں لے جائیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ ہے۔ پھر آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، وہاں پہنچائیں جب کچھ نہیں ہوگا اور اللہ ہوگا۔ اور اس سارے کائناتی نظام کو چلانے میں، دینے میں، مارنے میں، جلانے میں، اٹھانے میں، چڑھانے میں، گرانے میں، بڑھانے میں، جنگ میں، امن میں، محبت میں، نفرت میں، بڑھاپا، جوانی، عروج، زوال، مہنگائی، ارزانی، نفرتیں، محبتیں، یہ ساری کہانیاں جو روزانہ ہر پل میں لاکھوں کہانیاں جنم لے رہی ہیں اور ہر پل میں لاکھوں کہانیاں دفن ہو رہی ہیں، ان سارے نظام کے چلانے میں اللہ وہ ہے جو ایک پل کے لیے نہ غافل ہوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ اگر وہ غافل ہو جائے تو سارا جہان ٹکرا جائے، اور اگر وہ سو جائے تو سارا جہان فنا ہو جائے۔ وہ ایک ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا دینا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا دینا اتنا کامل ہے کہ لو ان اولکم، آخرکم، پہلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جنات، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رطبکم و یابسکم، خشک و تر، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قاموا فی صعید واحد، تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، سب۔ فسألونی، پھر مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو، اپنی اپنی زبانوں میں، ہر شخص اپنی اپنی زبان میں مانگے، اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں، اپنی ترتیب میں مانگے، اکٹھے مانگیں، باریاں نہ لگائیں، ایک وقت میں مانگنا، اپنے اپنے لہجات اور زبانوں میں مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ یسمع ضجیجہم، یہ جو وہ پکاریں گے تو پکار کیا بنے گی؟ ایک ہنگامہ ہو جائے گا، الطامۃ الکبریٰ، ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ تمہارے اس ہنگامے کو جو اردو والے الگ، اردو، ہندی، سندھی، بلوچی، بروہی، پشتو، پنجابی، سرائکی، انگریزی، فارسی، لاطینی، ترکستانی، ترکمنستانی، ازبکستانی، کتنی کائنات میں زبانیں ہیں، سب ایک دم بولے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب کی پکار کو الگ الگ
سنوں گا، سمجھوں گا، سنوں گا، سمجھوں گا، لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کا سننا مجھے کسی ایک سے بھی غافل نہیں کرے گا، ولا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا مختلف مسائل پیش کرنا، اتنے جو انسان ہیں ہر آدمی اپنا مسئلہ مختلف پیش کر رہا ہے، میرا اور ہے، اس کا 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 اور ہے، جنوں کا اور ہے، عورتوں کا اور ہے، مردوں کا اور ہے، انسانوں کا اور ہے، پہلوں کا اور ہے، پچھلوں کا اور ہے، جوانوں کا اور ہے، بوڑھوں کا اور ہے، بچوں کا اور ہے، ہندوستانیوں کا الگ ہے، پاکستانیوں کا الگ ہے، اور برطانیہ والوں کا الگ ہے، ہر قوم قبیلہ الگ، ہر فرد الگ، جنس الگ، عورت اور مرد الگ، جن اور انسان الگ، پہلے اور پچھلے الگ، مزاج الگ، طبقات الگ، زبانیں الگ، سب نے اکٹھا مانگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سب کے مانگنے سے مجھے غلطی نہیں ہوگی کہ کس نے کیا مانگا، سب کی سمجھوں گا، یہ بولا، یہ مانگا، یہ بولا، یہ مانگا، یہ چاہا، یہ بولا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَمْنَعُهُ فَضْلٌ عَنْ فَضْلٍ، پھر اتنوں نے مانگا، اب ان کو کہاں سے دوں؟ کہ یہ میرا خزانہ ایسا نہیں ہے کہ میں باری لگاؤں، پاکستان والے آج لے لیں، ہندوستان والے کل لے لیں، امریکہ والے پرسوں لے لیں، اور آسٹریلیا والے ترسوں لے لیں، یہ نہیں ہوگا، تم سب کا چاہا ایک پل کے کروڑویں حصے میں پورا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سوئی کو پانی میں ڈبو کے واپس لایا جائے تو سوئی کے کنارے پہ کیا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں لگتا، کیسے تیرے رب کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ للہ خزائن السماوات والارض عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانے اللہ کے پاس، اس کو یہ بھی اللہ کے خزانے ہیں، صرف سونا چاندی نہیں، انسان افراد نہیں، عزت بے شمار خزانے، ذلت کے بے شمار خزانے، عزت کی ادنا جھلک دنیا میں دکھائی اور کامل نقشہ جنت میں دکھایا، ذلت کی ادنا جھلک دنیا میں دکھائی اور کامل نقشہ جہنم میں بنایا، اس کے بعد بھی اللہ کی عزت اور ذلت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جنت بنا کے اس کی عزت کے خزانے نہیں گھٹے، جہنم بنا کے اس کی سزا اور ذلت کے خزانے نہیں گھٹے، جنت والوں کو ہمیشہ کھلا کے اس کے خزانے نہیں گھٹے، جہنم والوں کو ہمیشہ تڑپا کے اس کے عذاب کے خزانے نہیں گھٹے۔ اتنی شکلیں بنا کر، کتنی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنی شہروں میں موجود ہیں، کتنے ملک، کتنے علاقے، اتنی شکلیں جو موجود ہیں، یہ بنا کر، پچھلوں کو بنا کے مٹا کر، آئندہ آنے والوں کو بنا کر، اس کے خزانوں میں سانچوں کی کمی نہیں آئے گی، سانچوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر 5 ارب انسان ہیں تو ان کے ساتھ 20 انگلیاں ہیں تو 1 کھرب انگلیاں بن گئیں، اور 1 کھرب انگلیاں اس وقت ایک انگلی دوسری سے نہیں ملتی۔ 5 ارب انسان ہیں تو 10 ارب آنکھیں ہیں اور 1 آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی۔ 5 ارب انسان ہیں تو 5 ارب ہی چلنے کے انداز ہیں۔ قربان جائیں اس ذات کے کہ جس نے چلنے کا انداز بھی سب کا جدا جدا بنا دیا، اندھیرے میں بھی پتہ چل گیا کہ بھئی وہ ارشاد صاحب آ رہے ہیں، اندھیرے میں پتہ چل گیا۔ اور قربان جائیں اس ذات پہ کہ جس نے ایک زبان، ایک منہ، ایک زبان، ایک منہ اور ایک بولی اور سب کے لہجے مختلف بنا دیے۔ ٹیلی فون پر سنتے کہتا اچھا عبد الرحمان بول رہا ہے، جس نے لہجے بنا دیے، الگ الگ کر دیے، زبانیں الگ، زبانیں الگ، بول الگ، چال الگ، گفتار الگ، عادات الگ، ہر چیز میں اتنے اس کے خزانے ہیں،
یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے۔ پھر ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا، ایک مکھی دوسری مکھی سے نہیں ملتی، ایک درخت دوسرے درخت سے نہیں ملتا، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ہوا کا ہر ذرہ جدا جدا ہے، پانی کا ایک قطرہ لے کے اس کا امتحان لے لیں وہ دوسرے قطرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی تصویر ہے، المصور کا تیرا رب مصور ہے، تصویر بناتا ہے۔ اور تمہاری تصویر کہاں بنائی؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بنائی، جہاں روشنی نہیں، جہاں راستہ نہیں، جہاں واسطہ نہیں، جہاں نہ ماں پہنچے نہ باپ پہنچے نہ حکیم اور ڈاکٹر پہنچے، پانی کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے پر اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے۔ اور پھر احسن صورہ، پھر کیسی خوبصورت بناتا ہے، کیسا اعلیٰ بناتا ہے۔ خلقکم فصورکم، تمہیں بنایا، تمہیں تصویر دی، تمہیں آنکھوں کے چراغ دیے، کانوں کے ٹیلی فون دیے، دماغ کا برقی نظام دیا، دل میں جذبات کی دنیا بسائی، رگوں میں خون دوڑایا، گردے کی چھلنیاں بنائی۔ ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو آپ کی غلاظت کو چھان کے باہر لے جا رہی، آپ کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے کیسے نظام چل رہا ہے اور آپ کی غلاظت باہر جا رہی ہے، غذائیں اندر ٹھہر رہی ہیں، فضلے باہر نکل رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسام بنائے جن پسینے سے گندگی نکال رہا ہے، کانوں سے نکال رہا ہے، بال کھال سے نکال رہا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھ دی، ذائقوں کی طاقت رکھ دی، آنکھ نظر سے دیکھنے کی طاقت رکھ دی، دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھ دی، دل میں دھڑکنے کی طاقت رکھی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی، جسم میں جوڑ رکھے۔ ٹانگ میں جوڑ نہ ہوتا تو نہ کوئی بیٹھ سکتا، نہ کوئی اٹھ سکتا، نہ کوئی پاجامہ پہن سکتا، نہ کوئی شلوار بدل سکتا، ہاتھوں کو سیدھا کر دیتا، ٹانگوں کو سیدھا کر دیتا، روز کھانا کیسے کھایا جاتا، لباس کیسے بدلا جاتا، دنیا کے کام کیسے ہوتے۔ نحن خلقنا وشددنا اسرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تیرے جوڑ باندھے ہیں، شددنا اسرہ، میں نے تیرے جوڑ باندھے ہیں۔ اتنے موٹے موٹے لوہے کے زنجیر گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ باریک سے پٹھے 80 سال تک نہیں ٹوٹتے۔ یہ باریک سے جوڑ جنہوں نے ہڈیوں کو یوں ان جوڑوں کو باندھا ہوا ہے، کتنے باریک ریشے ہیں، یہ 80 سال نہیں ٹوٹتے، اتنے موٹے موٹے زنجیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بیٹھ بیٹھ کے ممبر گھس جاتا ہے، ممبر گھس جاتے ہیں، جہاں پاؤں کے نشان لگتے ہیں وہ جگہ گھس جاتی ہے، پر ایک امر کے ساتھ شددنا اسرہ، میں نے باندھ دیا تیرے جوڑوں کو، اب یہ نہیں ٹوٹنے والے جب تک تو خود اپنے اوپر زیادتی نہ کرے۔ یہ سارا نظام چلایا جسم کے اندر، سارا نظام جسم کے اندر چلایا، باہر زمین کا فرش بچھایا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین بچھا کے دی، کوئی اور ایسی بچھا کے دے سکتا ہے؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، میں نے تمہیں آسمان کی چھت دی، کوئی یہ چھت لگا کے دے سکتا ہے؟ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور پھر اس کو ستاروں سے سجا دیا۔ اگر کالی رات کر دیتا تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تسکین کا سامان کیسے ہوتا؟ تم صحراؤں میں راستے کہاں سے تلاش کرتے؟ ایک بدو آیا تھا پچھلے دنوں ہماری مسجد میں نے اس سے پوچھا تم جب صحرا میں ہوتے تو راستے کیسے تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ستاروں کو دیکھ کے راستے طے کرتے ہیں، اور کبھی نہیں بھٹکتے، کبھی نہیں بھٹکتے۔ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نقشے، اور نہ نقشہ صحرا کا بن سکتا ہے، کہ آج بھی ہم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے ستارے بنائے جن سے تم اپنی راہیں طے کرتے ہو، اپنے راستے متعین کرتے ہو۔ یہ سارا نظام اللہ نے چلایا جی۔ پھر ہواؤں کو چلایا، کبھی ذاریات، کبھی حاملات، کبھی مرسلات، یہ ساری رحمت کی ہوائیں ہیں۔ ذاریات آ رہی، حاملات آ رہی، مرسلات آ رہی، یہ رحمت کی ہوائیں آ رہی۔ ناشرات، ذاریات، حاملات، یہ وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے رحمت کا پیغام لے کے آتی ہیں۔ اور سرسر، عقیم، عاصف، آصف، یہ عذاب کی ہوائیں ہیں۔ یہی ہوا ہے، اللہ سے کہہ دینا سرسر بن جا، سرسر، تو سارا فیصلہ باد تنکی کی طرح ہوا میں اڑ جائے۔ تو کہتے سرسر بن جا، تو اگر کہتے سرسر بن جا تو ہم روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے عاصف بن جا، عاصف اور قاصف یہ سمندر کی ہوائیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں سے کہہ دے عاصف ہو جاؤ تو کراچی کا سمندر چند گھنٹے میں فیصلہ باد پہنچا پڑا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دے قاصف بن جاؤ تو کراچی کا سمندر گلگت تک پہنچ جائے۔
اللہ تعالیٰ فرما دے عقیم بن جا، اے ہوا تو عقیم بن جا، تو ساری کائنات تنکے کی طرح ہواؤں میں اڑ کے گم ہو جائے، ختم ہو جائے، بھسم ہو جائے۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سارے گناہوں کو دیکھ کر بھی کبھی حاملات کو چلا رہا، کبھی ذاریات کو چلا رہا، کبھی ناشرات کو چلا رہا۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا والناشرات نشرا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ساری نافرمانیاں دیکھ کر پھر بھی ان کے لیے ہوائیں ٹھنڈی کر کے، صبا بنا کے، نسیم بنا کے چلاتا ہے کہ میرے بندوں کا نظام زندگی چلتا رہے۔ یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ساری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے سورج کو کیا ضرورت ہے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اس کی شعائیں، اس کی تپش آپ کے سامان زندگی ہے۔ چاند کی کرنیں پھلوں کی مٹھاس کا سامان ہے۔ سمندر کے جوار بھاٹے کو قابو کرنے کا نظام ہے۔ اگر چاند اللہ تھوڑا نیچے کر دے، یہ چاند نیچے آ جائے تو سارا سمندر چڑھ کے ہمالیہ پہاڑ کو بھی ڈبو دے، اور اگر سورج تھوڑا اوپر چلا جائے، جہاں کھڑا ہے اس سے اوپر چلا جائے تو سارا جہان وہ قطب شمالی اور جنوبی کا نمونہ بن کے برف کی تہ جم جائے اور سب سردی سے کڑک کے اکڑ کے مر جائیں۔ یہ سورج کو اپنے مدار پہ باندھنا، چاند کو اس کے مدار پہ باندھنا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا تمہارے لیے کیا ہے۔ الشمس والقمر دائبین، الشمس والقمر بحسبان، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ سورج چاند کے نظام کی آیات اللہ نے بتائی ہیں، 750 آیات ہیں صرف اس کائناتی نظام کو بتانے کے لیے اللہ نے بتائی ہیں 750 کہ کہا کہ اے ظالم سورج کو دیکھ کے ہی توبہ کر لے، یہ چاند کو دیکھ کے توبہ کر لے، زمین کے فرش کو دیکھ کے توبہ کر لے، چلتی ہواؤں کو دیکھ کے توبہ کر لے، بارش کے قطروں سے عبرت پکڑ کے توبہ کر لے، اٹھتی گھٹاؤں کو دیکھ کے توبہ کر لے، پکے ہوئے پھلوں کو دیکھ کے توبہ کر لے، گھنے سایہ دار درختوں کو دیکھ کے توبہ کر لے۔ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے اور ان کی گردنیں تن سے جدا ہوتے اور ان کی بوٹی بوٹی ہو کر اس کے دسترخوان پہ سجے، کبھی قیمہ بنے، کبھی کباب بنے، کبھی سیخ بنے، کبھی ٹکا بنے، اس سب کو دیکھ کے توبہ کر لے۔ ان کے تھنوں سے دودھ کے چشمے نکلتے ہوئے اور ان کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، میں ہوں جو تمہیں گندگی سے، خون ناپاک، گوبر ناپاک، دو ناپاکیوں سے پاک سفید دودھ تمہیں پلاتا ہوں۔ کوئی اور بھی رب یہ کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ نے کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ فلما ترارعتا، فلما ترارعتا، جب جوانی یوں مست ہونے لگی، جب جوانی مست ہونے لگی، وکبرتا، قداور ہو گیا، واشتد عضدک، بازو مضبوط ہو گئے، اور واشتد ازرک، کمر چھاتی مضبوط ہو گئی، سارا کائنات کا نظام چلا اور تجھے گندے پانی سے یہاں تک اس نے پہنچایا۔ تیرے رب نے پوری کائنات سے خدمت لی کہ تیرا وجود بنے، طاقت پکڑے، پروان چڑھے، بڑا ہو، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم بے جان درخت سے کیوں نہیں عبرت لیتے جو آپ کے گھر کا پانی پیتے 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 پروان چڑھتا ہے، پھر وہ آپ کو سایہ بھی دیتا ہے، آپ کو پھل بھی دیتا ہے، آپ کے بچوں سے پتھر مارتے ہیں وہ جواب میں پھل گراتا ہے، آپ نے کلیاں بکھیرتا ہے، کلیوں کو کھلاتا ہے، ہواؤں کو مہکا دیتا ہے، ایک چھوٹا سا پھولوں کا پودا آپ کے پورے گھر کو مہکا دیا، اس نے وفا کی ہے کہ اس نے مجھے سینچا ہے، مجھے پانی دیا ہے، میرے ذمہ ہے اس کے گھر کو مہکاؤں، اس کو پھلوں سے بھر دوں، اس کو سایہ دے دوں۔ ایک نباتات میں بھی وفا کا اتنا قانون ہے، ایک نباتات میں وفا کا اتنا قانون ہے کہ آپ کے پانی پلانے کا وہ حق ادا کرتا ہے پودا۔ ایک جانور میں وفا کا اتنا قانون ہے کہ گھر کا کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے۔
ایک لقمے سے وہ وفا کرتا ہے کہ آپ کا بچہ بھی اسے مارے تو سر جھکا کے. مورخہ 25 فروری سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا وہی قدرت والا ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بیریا، کراچی. فون نمبر 63708113. کی وفا ہے. تو یہی مطالبہ اللہ کا ہم سے ہے، یہی مطالبہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے ہے. اے میرے بندے، میں نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، پھر میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. فقدرنا فنعم القادرون، مجھ سے اچھا کوئی ہے ٹھکانہ دینے والا، اندازہ کرنے والا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر تیرے نطفے کو میں نے علقہ بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر میں نے اسے لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں میں نے ہڈیوں کو پرویا. فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کا لباس پہنایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر میں نے تجھے یہ شکل دے کر روح کو پیدا فرمایا. ثم السبیل یسرہ، پھر میں نے تیرے راستے کو آسان کیا اور تنگ راستے سے تجھے باہر لایا. اور ایک فرشتے کو حکم دیا. اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا جس نے پر بچھا کے تمہیں باہر نکالا. لا لک سن تقطع، نہ دانت تھے کہ کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، نہ ہاتھ تھے کہ پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی، نہ پاؤں تھے کہ چل سکے. اس بے بسی کے عالم میں کائنات کی چکی گھومی. سورج چاند کی شعاؤں سے، کرنوں سے، زمین کی رگوں سے میں نے رزق کو نکالا، اور درختوں کی جڑوں سے، شاخوں سے میں نے رزق کو نکالا، تیری خدمت تک پہنچایا. لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر کے تیرے پیٹ کے ایندھن کو، تیرے پیٹ کی آگ کو میں نے بجھایا. اور پھر جب تو جوان ہوا اور طاقتور ہوا تو تیرا حق تو یہ تھا کہ اب تو میرا بن جاتا اور میرے سامنے جھک جاتا. پر تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، اے برے انسان تو مجھے للکارنے لگ گیا، میرا دشمن بن گیا. دشمن کیسے بن گیا؟ نمازیں چھوڑ کے، حلال چھوڑ کے. دشمن کیسے بن گیا؟ نافرمانی کیسے؟ اللہ نے کہا جھکو، نے کہا نہیں میں نے اکڑنا ہے. بارستنی، مجھے للکارا تو نے گناہوں کے ساتھ. کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے کہ اتنے نمازی آ جاتے ہیں؟ کیا فجر اللہ نے نہیں کہی؟ کیا ظہر اللہ نے نہیں بنائی؟ کیا عصر اللہ نے نہیں بنائی؟ کیا مغرب اسی کا حکم نہیں ہے؟ کیا عشاء اسی کا حکم نہیں ہے؟ کیا 8 دن میں ایک دفعہ ہم روٹی کھاتے ہیں جو 8ویں دن مسجد میں آ کے نظر آتے ہیں؟ اگر اس کا رزق دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں اور 24 گھنٹے اس کی ہواؤں سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کے فرش پہ گھر بناتے ہیں، اس کے ٹھنڈے چشموں سے پانی پیتے ہیں، اس کے چراغ سے ہم اپنے گھر کے چراغ جلاتے ہیں، اس کی کرنوں سے ہم اپنے گھروں کو منور کرتے ہیں، اس کی چھت تلے ہم رہتے ہیں اور قدم قدم پر اسی کا رزق کھاتے ہیں، تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ ماتھا 5 وقت اس کے سامنے جھکے؟ ایسی جفا اگر آپ کا بیٹا بھی آپ کو آنکھیں دکھائے تو کہیں گے نکل جاؤ، گھر سے نکل جاؤ. اپنے بیٹے کو تو کان پکڑ کے گھر سے نکالے اور خود اسی کی زمین پہ جرم کرے. آپ خود سوچیں، کوئی میرے گھر میں آ کے مجھ سے لڑنے لگ جائے تو کہیں گے کیسا یہ آدمی گرا ہوا انسان ہے کہ میزبان سے مہمان لڑنا شروع کر دے. تو وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے جو کسی کے گھر میں مہمان ٹھہر کے اسی سے لڑنا شروع کر دے. تو زمین اللہ کی، ہم مہمان. آسمان اللہ کی چھت، ہم اس کے نیچے مہمان. پانی اللہ کا، ہم پینے والے. غذائیں اللہ کی، ہم کھانے والے. ہوا اللہ کی، ہم سونگھنے والے، لینے والے. درخت اللہ کے، ہم پھل کھانے والے. پھول اللہ کے، اس کی مہک سے ہم فائدہ اٹھانے والے. کپاس اللہ کی، ہم کپڑے بنا کے پہننے والے. ساری کائنات اللہ کی، اور اس سے فائدے اٹھا کر پھر اللہ ہی کو للکارنا شروع کر دیا جائے تو کتنی بڑی گراوٹ کی بات. ہم بے حس ہو گئے، بے حس. رات کو جب وہ پتنگ اڑانے والے شور مچا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اس قوم کو تو بم سے مارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تو مری پڑی ہے. ان پہ حملے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ان کو ایٹمی طاقت ہونا نہ اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے اور نہ کسی کو ان کو مارنے کے لیے کسی توپ تلوار کی ضرورت ہے. یہ تو بیچارے خود مرے پڑے ہیں. اوہ میرے بھائیو، عجیب بات ہے. رات اللہ نے بنائی، یا اس کو یاد کرو
یا آرام کرو، رات بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور دن بھر بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوں، پھر قربان جائیں اس کے ظرف کے کہ وہ پھر بھی ہمیں زندہ رکھے بیٹھا ہے، قربان جائیں اس اللہ پہ جو پھر بھی ہمیں دیکھنے کی طاقت دیے ہوئے ہے، بولنے کی طاقت دیے ہوئے ہے، ہاتھ کو ہلانے کی طاقت دیے ہوئے ہے، پاؤں کو چلنے کی طاقت دیے ہوئے ہے۔ سگا بیٹا بھی اگر ٹکرا جائے نا تو ماں باپ کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں۔ وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا عظیم رب ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک میری اس سے صلح نہیں ہے، پھر بھی وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، میری گندگیوں کو نکالتا بھی ہے۔ عبیدی یبارزوننی بالعظائم وانی اکلوہم فی مضاجعہم کانہم لم یعصونی، میرے بندے سارا دن میری نافرمانیاں کرتے ہیں، اب تو رات کو بھی کرتے ہیں، اب تو رات کو بھی کرتے ہیں اور دن میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ سونے کے لیے بستروں پر لیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی نیند کو کہتا ہوں جا چلی جا، ان کو سلا دے، ان کو میں ایسے سلا دیتا ہوں جیسے انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی کوئی نہیں، جیسے انہوں نے کوئی گانے بجانے کی محفل قائم ہی نہیں کی، کوئی شراب ہی نہیں پی، کوئی سود ہی نہیں کھایا، کسی کا حق ہی نہیں مارا، کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی ظلم نہیں کیا، میں ان کو ایسے لٹا دیتا ہوں ان کے وجود کے ایک ایک روئے میں میری نافرمانی کا زہر گھلا پڑا ہے، پھر بھی میرے امر سے نیند آتی ہے اور ان کو خوابگاہوں میں سلا دیتی ہے، اور صبح میرا امر آتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، صبح میرا حکم آتا ہے اور پھر میں روح کو واپس کر کے ان کو خوابگاہوں سے اس طرح اٹھا دیتا ہوں جیسے میرے کوئی نافرمان نہیں، اور کل پھر یہ میری نافرمانی پہ کمر کس لیتے ہیں اور پھر رات کو گناہوں میں ڈوب کے سوتے ہیں اور پھر میں ان کو آرام کی نیند سلاتا ہوں۔ میرے بھائیو، کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ یہ وجود اس کے تابع ہو؟ نماز صرف جمعے کی رہ گئی ہے، فجر میں 1.5 صف ہو، جمعے میں وہ آخر تک لوگ بیٹھے ہوں، آخر آپ زمین سے تو اگ کے نہیں آئے، آسمان سے تو نہیں ٹپکے، انہی گھروں سے نکل کے آئے بیٹھے ہیں، کوئی 80-85 آدمی باہر سے آیا ہوگا، باقی سارے تو اسی محلے سے آئے بیٹھے، پھر ظہر اپنے کام میں ہوتے ہوں گے وہیں پڑھ لیتے ہوں گے، عصر وہیں ہوگی، مغرب وہیں ہوگی، فجر عشاء میں تو یہاں کوئی نظر آئے، تو یہ اللہ کا ناجائز مطالبہ ہے۔ جو ماتھا اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کے لیے ذلت طے ہے، اللہ کی قسم، موت پر جب آنکھ کی پتلی گھومے گی تو وہ ذلت کے غار نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم اس سے پہلے توبہ کر لیں، ورنہ اس وقت اسرائیل نظر آئے گا اور وہ کہے گا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث، خبیث آپ نے کہا، کسی کو خبیث مت کہو، اپنے آپ کو بھی نہ کہو کہ میں بڑا خبیث ہوں، نہ کسی کو کہو کہ تو بڑا خبیث ہے، کہ یہ بہت بڑی گالی ہے۔ آج یہ اس گالی کا حقدار بن چکا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں رہتا تھا، اخرجی، باہر آؤ۔ کیا ہوا؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہو رہی ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ کَإِلَىٰ حَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، لا محدود زندگی کے عذابوں کی طرف، کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف، کانٹے دار کھانوں کی طرف، چل تیری مہلت ختم۔ اب وہ کہے گا رب ارجعون، رب ارجعون، اے اللہ واپس کر دے، کھلا بقمت، کھلا بقمت، ہرگز نہیں، ختم۔ اور اگر اللہ سے وفا سے مر رہا، اس کو راضی کر کے مر رہا، تو یہاں نقشہ ہی اور ہے، ادھر واویلے ہو رہے، ادھر دہائی مچ رہی، ادھر خوشیاں منائی جا رہی، آسمان تک وہ آئے جبریل، یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا ہے آپ کے صحابہ میں؟ کیا ہوا؟ کہ سارے آسمان پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ کوئی بڑی ہستی آ رہی ہے،
وہ اوپر تو خوشی منائی جاتی نا کہ اوپر تو جا رہے ہیں، یہاں رونا دھونا ہوتا ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے تو جبریل نے کہنے لگے استبشر بموتہ اہل السماء، ساتوں آسمان کے فرشتے اس کی موت پہ خوشی منا رہے ہیں۔ اور دوسری روایت اہتز عرش الرحمن طربا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ کیوں جھوم رہا ہے؟ کہ روح نیک عرش کے نیچے آ کے سجدہ کرتی ہے تو وہ اس پہ جھوم رہا ہے کہ آج بڑی پاک ہستی میرے پاس آ رہی ہے۔ ایک یہ موت ہے، ایک وہ موت ہے۔ اگر ہم اس غفلت میں مر گئے، دیکھو جس قوم کی نسل پتنگے اڑانے پہ لگ جائے، اس نسل کو ایٹم بم سے مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ویسے مرے پڑے ہیں۔ جو قوم گانے بجانے میں ڈوب جائے ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہی مرے پڑے ہیں۔ ایتھا النفس الحمیدہ، ایک نیک روح، وہ تماشا ہی بدل جاتا ہے۔ 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے ٹانگیں دبا رہے، جو روح نکلنے کا درد ہوتا ہے وہ ٹانگیں دبا رہے، اور 2 ہاتھ دبا رہے، اس کی خدمت ہو رہی تاکہ اس کو روح کے نکلنے کا درد نہ ہو۔ دبا رہے، جیسے تھکاوٹ نہیں دور ہو جاتی دبانے سے، فرشتوں کے دبانے سے موت کا درد نہیں آئے گا۔ اور اسرائیل علیہ السلام ٹھوڑی کے نیچے رومال رکھیں گے، اخرجی، آئیے، اوہو، یہ ایک بول ہی ایسا میٹھا ہوگا کہ سب بھول جائے گا۔ آئیے، کہاں؟ کہ الی رب راض عنک غیر غضبان، چلیے اپنے رب کے پاس جو آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ آہا، الی روح و ریحان، چلیے جنت کے باغات کی طرف، چھوڑیے فیصل آباد کا گلستان، یہ کہاں گلستان ہے، یہ تو خاکستان ہے۔ چلیے اپنے رب کے گلستان کی طرف، الی روح و ریحان، وہ جنت آپ کے انتظار میں کھڑی ہے، اور وہ حوریں دروازے کھول کھول کے آپ کی طرف لپکنے کو تیار کھڑی ہیں۔ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اور عرشوں کے اوپر آپ کا رب بھی آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ چلیے، ایک موت یہ ہے، ہاں اس طرح بھی مرا جاتا ہے، اس طرح بھی مرا جاتا ہے۔ زندگی ہمارے ہاتھ میں ایک سرمایہ ہے، اس لیے نہیں کہ پتنگے اڑانے میں گزر جائے، اس لیے نہیں کہ بازاروں میں بیٹھ بیٹھ کے گزر جائے، اس لیے نہیں کہ اخبار پڑھتے پڑھتے گزر جائے، اس لیے نہیں کہ کماتے کماتے گزر جائے، یہ اس لیے ہے کہ جب موت آئے تو یہ نظام چل جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ دنیا بگاڑ دے گا، جب راضی ہوگا تو یہ جہان بھی وہ جہان بھی۔ آہا، لکم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دیکھو اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کی کتاب گواہی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہے اگر میرے بن جاؤ گے تو پہلی بشارت دنیا ہی کی ہے، پہلے تمہاری دنیا بنے گی، دیکھو گے آنکھوں سے، پر اللہ کے تو بن کے دکھاؤ۔ وفی الآخرہ، آخرت بھی تمہاری اور دنیا بھی تمہاری، پر کچھ کرو تو صحیح۔ 8ویں دن مسجد میں آ گئے اور ساری زندگی بازاروں کی خاک چھانی، یہ کہاں کی وفا ہے؟ جن آنکھوں سے کو اللہ نے دیکھا دیا کہ عبرت سے دیکھو، ان آنکھوں سے حرام دیکھا۔ جن کانوں کو اللہ نے دیا کہ اس سے اللہ کی کتاب سنو یا اللہ کا دین سنو یا اپنی ضرورت کی بات سنو، اس کو گانے بجانے میں کہ سننے میں لگایا۔ جن ہاتھوں کو عدل کے لیے بنایا ان سے ظلم ہوا، جو پاؤں مسجد کو اٹھنے کے لیے بنائے وہ رقص گاہوں کو چل پڑے۔ اس کے باوجود بھی اللہ زمین کو توڑے نہیں، آسمان کو گرائے نہیں، بجلیوں کو کڑکائے نہیں اور ہواؤں کا رخ نہ بدلے، تو وہ کیسا کریم رب ہے۔ ما الطفہ بعبادہ، ما الطفہ بعبادہ وما ارحمہ بخلقہ، کیا رحیم ہے، کیا رحیم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اتنے گناہ دیکھ کر بھی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں،
شاید توبہ کر لیں. زمین پوچھے کہ میں پھٹ جاؤں، فرشتے پوچھیں کہ ہم اڑا دیں انہیں، سمندر پوچھیں کہ ہم چڑھ جائیں ان پر کہ ان کی نافرمانیاں حد سے گزر گئیں، اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ یوں کہے کہ ٹھہرو ٹھہرو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا. کہ جب توبہ کرے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، میرا دامن وسیع پائے گا، میری رحمت وسیع پائے گا. تو کوئی توبہ بھی تو کرے. ایک طبقے کو شیطان نے سجھا دیا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے جو مرضی کرو، ایک کو سجھا دیا بخشش تو ہے کوئی نہیں جو مرضی کرو. دونوں طرف گمراہ کر دیا کہ ہماری بخشش تو ہے نہیں جو مرضی کرو. یہ بھی برباد ہوئے پڑے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے جو مرضی کرو، یہ بھی برباد ہوئے پڑے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. رات کو اٹھ کے رونے والا اور رات کو پتنگ اڑانے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں برابر کر دوں گا. ما لکم کیف تحکمون. یہ کیسے تم فیصلے کر رہے ہو بے عقلی کے. میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں. ہم ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. جب مسلمان اخلاقی طور پہ گر جاتے ہیں تو یاد رکھنا ایٹمی طاقتیں بننا انہیں کبھی غلبہ نہیں دلایا کرتا. ایک ایٹم بم نہیں، ساری پاکستان کی زمین ایٹم بم سے بھر جائے اور اخلاق یہ ہوں کہ پتنگیں بھی اڑائی جائیں، موسیقیاں بھی ہوں، شرابیں بھی ہوں، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ذلیل کر دے. بس میں یہ باتیں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں جو غفلت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کسی نے ان کو سمجھایا نہیں، بتایا نہیں. شاید کوئی سمجھاتا بتاتا تو توبہ ہی کر جاتے. پتہ ہی نہیں، راہ کا بھی نہیں پتا، نہ منزل کا پتہ ہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، راہ چمن تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. ایسی دنیا کی ایسے پنجرے میں پھنسے، خواہشات کے ایسے غلام ہوئے کہ راہ بھول گئے کہاں سے آئے تھے اور کیا کرنا تھا. اڑنا بھی بھول گئے، راہ بھی بھول گئے. ہمیں صرف اللہ ہی ہے بچانے والا دنیا اور آخرت کے مسائل میں، اور اللہ ہی ہے ہماری دنیا اور آخرت بنانے والا. ہماری سڑکوں کا پکا ہو جانا ہماری ضرورت ہے، یا ہمارا ایٹم بم بنا لینا ہماری ضرورت ہے. ہماری تجارت کا ہو جانا، ہمارے قرضوں کا اتر جانا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے کام تو نہیں ہیں. کام تو اللہ کو راضی کرنا تھا. اللہ ناراض کر لیا اور یہ سارے کام ہو گئے تو کب تک پاکستان کب تک رہے گا اور اس میں ہم کب تک رہیں گے؟ پاکستان تو قیامت تک رہے گا. نہ بھی ہو یہ زمین تو رہے گی، لیکن ہم تو چند الپل کے مہمان ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مر گئے تو ہم کیا بازی ہارے کیا جیتے. جس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، جس کا رسول اس سے ناراض ہو گیا. سنو اللہ کے رسول کی پکار. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ وہ رسول ہے جس کی روتے 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 آنکھوں میں خون اتر آیا، خون کے آنسو رویا امت کی خاطر، پیٹ پہ پتھر باندھے امت کی خاطر، طائف کے لہو لہان ہوا امت کی خاطر، عہد میں دانت ٹوٹے امت کی خاطر، اور اپریل کی دھوپ میں عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے کی اونٹنی پہ بیٹھ کے دعا ہے اس امت کی خاطر، اور موت کے آخری سانسوں میں بھی اپنی امت کی خاطر الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آخری الفاظ ہے میری امت نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. اتنا شفیق رسول کل قیامت کو پکارے گا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ یہی ہیں میرے وہ امتی جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہی ہیں گلستان والے، یہ ہیں فیصل آباد والے، یہ ہیں ملتان کراچی پشاور والے جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ہم یہ کہلوانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے، اس پہ مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہمیں کہہ دے کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں. میرے بھائیو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں، اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہ ڈالیں، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف لوٹ جائیں. یہی مقصد زندگی ہے. کیا لے کے جانا ہے یہاں سے؟ کوئی لے کے گیا؟ کوئی دکھائیں تو صحیح. هل تحس منهم من احد؟ کوئی نظر آتا ہے؟
او تسمع لهم رکزا، او تسمع لهم رکزا، یا کسی کی کوئی آہٹ یا چاپ یا کہانیاں سنائی دیتی ہیں، مٹ گئے، مٹا دیے گئے، بھلا دیے گئے، بھول گئے. تو اس کا خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کریں، ایسے محبوب رسول کو ناراض کریں جس کو اونٹ پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. یا رسول اللہ اجازت ہو تو سونا چاندی بن جاؤں، یاقوت و زمرد بن جاؤں، آپ کی بیٹی کا گھر بھی پورا ہو جائے، آپ کے نواسوں کا گھر بھی پورا ہو جائے، آپ کا فاقہ بھی دور ہو جائے، آپ کے ٹاٹ بھی مخمل و ریشم میں تبدیل ہو جائیں، اور آپ کی کچی اینٹوں کا مکان بھی یہاں قصر شاہی میں تبدیل ہو جائے، اور آپ کے صحابہ کا فقر بھی دور ہو جائے، میں حاضر ہوں، آپ اشارہ کریں میں سونا بن جاؤں، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے مولا ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا. اپنی امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے فقر اختیار کیا کہ انسانیت کی اکثر تو غریب ہے. تو اگر اللہ کا رسول بادشاہی کی زندگی گزارتا تو ہمیں تسلی کہاں سے ملتی؟ جب ضرورت ٹوٹے تو وہ مدینے والے کو یاد کرو جس کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اتنا طاقتور جس پر اللہ کی رحمت کا فیضان، روحانیت کا فیضان زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھنے والا، بھوک نے ایسا گرایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا رہی. ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یوں اشارہ کیا ادھر دیکھو پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوک سے بیٹھ چکا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگے. تو آپ نے کہا لا تبکِ یا ابا ہریرہ ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ مت رو، دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے والے ہی قیامت کے دن بھوکے ہوں گے. ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. میں چاہتا تو سارے پہاڑ سونا بن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. نہیں، کیوں نہیں؟ کس لیے نہیں؟ اپنی امت کے فقراء کو تسلی دینے کے لیے. تو مجھے دیکھو، مجھے اگر تمہاری ضرورت ٹوٹے توڑ دینا، پر حکم الہی کو نہ توڑنا. یہ نہ کہنا کہ سود کے بغیر کاروبار کیسے ہو، یہ نہ کہنا کہ رشوت کے بغیر کام کیسے ہو، یہ نہ کہنا کہ خیانت ملاوٹ کھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے ہو. مجھے دیکھ لینا میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. تمہاری یہ نوبت نہیں آئے گی کہ تمہارے پیٹ پہ پتھر باندھے جائیں. تو میرے بھائیوں اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں، اور اس کے تعلق بنانے کا راستہ توبہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. یہ زندگی ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی، اس کو باندھ لیں، روک لیں قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آئے اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے اور یہ شمع گل ہو جائے. اس سے پہلے اسے کسی کام میں لگا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں. وہ نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کر کے گناہوں کے بوجھ لاد کے جا رہا ہو، پیچھے اولاد نشے میں ہو اور یہ قبر میں مقمصے میں ہو، وہ مزے کر رہے ہوں، یہ عذاب میں گرفتار ہو. ایسی موت نہ مریں. اس لیے میرے بھائیوں ہر بھائی توبہ کرے، اپنے گھر والوں سے توبہ کروائیں، اپنی اولاد سے توبہ کروائیں. یہ زندگی کھیل کود نہیں ہے. ہم غافل ہیں، حساب لینے والا ہم سے غافل نہیں. یہ اس کے لیے سارا نظام ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، یہ بھی اسی کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جس ماحول میں زندگیاں خراب ہوئی ہیں اس ماحول کو چھوڑ کر نیک ماحول میں جائیں، توبہ پختہ ہوگی، زندگی کا رخ پلٹے گا. یہ تبلیغ کوئی جماعتی کام نہیں ہے، یہ تبلیغ ایمان کی محنت ہے کہ جس میں نکل کر انسان کے اخلاق پلٹا کھاتے ہیں، اسے آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے موت یاد آتی ہے، اس کے لیے فکر و تیاری کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو مجھے یہ جتنے بھائی نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر نماز میں نظر آئیں. یہ کم از کم اسلام کا درجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بے نمازی تو نہ ہو. یہ ہر وقت اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تو بھائی آج تک جو دلیری دکھائی اللہ کو، اس سے توبہ کر لو. جو آج تک اللہ سے ٹکرائے اس سے معافی مانگ، اور آج کے بعد اللہ کے حکموں پر چلنے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہیں کر لی نا توبہ دل میں؟ اگر آپ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جائیں گے تو بہت جلدی یہ صفات راسخ ہوتی چلی جائیں گی. یہ نکلنا آپ کے لیے مددگار ہوگا. ہم آپ کے ہمدردی میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے، نہ آپ کو گھر سے نکال کے مجھے کیا ملے گا، میں کیا لینا چاہتا ہوں آپ سے. ہمدردی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم. جو 25-30 برس اللہ کی کتاب کے ساتھ
اور اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ گزرے ہیں، اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ دیکھو گھر چھوڑے بغیر اللہ نہیں ملے گا، وہ سستا سودا نہیں کہیں اللہ پھینک دے لو میں مل گیا، یہ ایسی سستی چیز نہیں ہے، رگڑے کھانے پڑتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی سلوک نہیں ہے، یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، ایک محنت اللہ کے دین کی جو جائے گا نفع اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مورخہ 22 فروری سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا وہی قدرت والا ہے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113 0813 0813 0813 0813 0813 0813